السلام علیکم ناظرین. حکومت اور تحریک انصاف میں رابطے کی خبریں درست ہیں یا یہ صرف اڑائی جا رہی ہیں باتیں؟ بانی پی ٹی آئی کی پھر سے صرف اسٹیبلشمنٹ سے بند کرنے کی خواہش. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ 24 نومبر سے پہلے ہی تحریک انصاف اپنا احتجاج ملتوی کر دے گی. گورنر سندھ کا دعویٰ. 24 نومبر کو کیا ہونے والا ہے؟ کیا احتجاج کامیاب ہوگا یا نہیں؟ تحریک انصاف کے دھرنے سے پہلے ہی بڑے کریک ڈاؤن کا دعویٰ. ساتھ ہی ساتھ بشریٰ بی بی نے بھی کہہ دیا کہ احتجاج میں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر عمل نہ کرنے والوں کو ٹکٹ نہیں ملنے والی. ناظرین، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ 2024 سے یہ لوگ اسی قسم کے جلسے اور دھرنے دے رہے ہوتے ہیں. 2 سال سے ان لوگوں نے ملک کو اسی کام پر لگا رکھا ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی اتنے لوگ اسلام آباد نہیں لا سکتی، ان کے سیاسی طور پر دھچکا لگے گا. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ 8 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پر کہہ دیا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کہا تھا کہ سیاسی جماعتیں آپس میں گفتگو کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی سیاسی شخصیت تو نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ موجودہ مسائل کا حل سیاسی ڈائیلاگ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین، آج کل ایک اور شخص بھی بہت آگ برسا رہا ہے جو پی ٹی آئی کو تو رگڑا دے ہی رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت کو بھی رگڑا دیتا جا رہا ہے کہ ان سے کچھ نہیں ہونا، چپ کر کے گھر جا کے سو جائیں اور پی ٹی آئی کو آنے دیں، وہ خود ہی سنبھال لیں گے اور ہم بھی سنبھال لیں گے، جو ہے فیصل وارڈا. ناظرین، رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ فیصل وارڈا کو بھی اپنی بھڑاس نکالنے کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور تو وہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہی صحیح. آئیے سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. اسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑھاس تو نکالنے دیں. ان کو بھی یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا، جس طرح جناب محسن نقوی صاحب جن کے بارے میں آپ کا وہ خود شورۂ آفاق جملہ ہے کہ شکر انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا ورنہ وہ اس منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں. اسی تسلسل میں ایک صاحب کا نام جناب فیصل وارڈا صاحب ہے. وہ آج کل پی ٹی آئی کو تو رگڑ ہی رہے ہیں، لیکن وہ آپ کو بھی بالکل نہیں بخش رہے. کل انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ بادامی صاحب 2 پائے کے نالائق ترین لوگوں میں مقابلہ ہے، اور میں اس حکومت سے کہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ایک مہربانی کرے، وہ ایک کام کرے، وہ ایک کچھ نہ کرے، گھر جا کے سو جائے، سنبھال لیں گے، پی ٹی آئی کو آنے دیں، ہم دیکھ لیں گے ہم نے کیا کرنا ہے. اب آپ لوگوں کے اپنے بیانات، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو چھوٹے سے لوگ ہیں، آپ لوگ اپنے بیانات کے مطابق وارڈا صاحب جب کچھ کہتے ہیں تو وہ کسی اور کوارٹر کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. تو وارڈا صاحب کا مسلسل گورنمنٹ کو رگڑنا، اس کا مطلب کوئی اور رگڑ ہے آپ کو بذریعہ فیصل وارڈا؟ نہیں، دیکھیں وارڈا صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور اچھا، ماشاءاللہ، اسی طور بھی محسن نقوی سے وہ کم نہیں ہے. اچھا، تو گورنمنٹ سے ابھی تک ان کے متعلق کوئی مثبت فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اس لیے ان کو اتنا تو اختیار آپ دیں نا کہ وہ تھوڑا بہت اپنے دل کی بڑھاس تو نکالنے دیں. ان کو بھی یہ بھی نہ کریں تو پھر وہ کیا کریں. اچھا، تو آپ مان لیں ان کی بات ویسے ہی، ورنہ پھر آپ کو کوئی کہے گا پھر مانیں گے تو پھر اور نہیں. میں تو دیکھیں، میں ذاتی طور پہ فیصل وارڈا کے حق میں ہوں. اچھا، سبحان اللہ. لیکن پھر یہ نہ وارڈا صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا. رانا صاحب پلیز یہ بھی دیکھ لیں. نہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے. اچھا، تو پھر میاں صاحب کا اپروول چاہیے وارڈا صاحب کو عہدہ دینے کے لیے، کیا ہے؟ بس یہ کوئی میرا خیال ہے کہ اس بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ وارڈا صاحب اس وقت کافی ناراض ہیں. آپ سفارش کر دیں گے لیکن میاں صاحب سے کہ میاں صاحب ٹھیک ہے مہربانی کریں، ایک گناہ اور صحیح، کیا ہو گیا؟ جی میں تو وارڈا صاحب کا اس وقت بھی سفارشی تھا جب وہ پی ٹی آئی میں تھے. اچھا، اوکے، صحیح. اور رانا صاحب، یہ جاوید لطیف صاحب کے بیانات ہیں آپ کی نظر میں اچانک کوئی مشکل نہ کھڑی ہو جائے آپ کے لیے؟ وہ مسلسل تسلسل کے ساتھ ایک بات کر رہے ہیں، آپ ان کے پچھلے 12 مہینوں کے ٹاک شوز نکال کے دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی دانستہ طور پر ادارے کے اندر سے آج بھی عمران خان کے سہولت کار موجود ہیں اور وہ خان صاحب کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ جاوید لطیف صاحب الیکشن میں رہ گئے اس لیے ذرا ناراض ہیں؟ ان کو بھی کوئی عہدہ وعدہ دے کے جان چھڑائیں پھر، کیا ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے؟ صورت حال کو ایسی ہی ہے. اچھا، کیونکہ ادارہ دیکھیں، یعنی جس ادارے کی وہ بات کر رہے ہیں ہاں، وہ اپنے ڈسپلن میں دنیا میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا. وہاں پہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو انسٹیٹیوشن کی پالیسی ہے، جو ان کا چیف جس موقف کو اپنائے ہوئے ہے، یا جو اس کی لائن اینڈ لینتھ ہے، تو کسی اور کی ہمت ہی نہیں ہے کوئی دائیں بائیں دیکھے. اور وہاں پہ جو احتساب اور جواب دہی کا کانسیپٹ ہے، تو جنرل فیض حمید صاحب کے تحویل میں لیے جانے کے بعد اب کسی کو کوئی شک رہ گیا؟ تو پھر جب آپ وارڈا صاحب کی بات کرنے جائیں تو لگے تو جاوید لطیف صاحب بھی سفارش فرمایا تھا کہ آپ کا یہ سلسلہ بھی ایک طرف لگے نا. آپ کو باقی ماس کم ہے آپ کے پاس، تو یہ ماس بھی کھولے ہیں آپ لوگوں نے. یہ تجویز آپ کو لگ رہی ہے؟ مشورہ تو آپ کا ٹھیک نہیں، یہ مشورہ تو آپ کا ٹھیک ہے، بات بھی مقبول ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ پھر رواج ہی پڑ جائے. یہ 2 ہم جو ہے وہ ان کو سنبھالنے ساری گالیاں نکالنا شروع کر دیں کہ ہمیں بھی اکوموڈیٹ کرو. 10-20 اور آ جائیں 10-20 اور آ جائیں تو پھر مصیبت پڑ جائے. ایک ریت نہ پڑ جائے، یہ ٹھیک ہے. یہ دوسرا اسی تسلسل میں ایک تیسرا آنسر بھی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے. پہلے خبریں آئی ذرائع سے، اور تب بھی ہم نے چیک کیا تو معلوم ہوا کہ خود بلاول صاحب نے یہ خبر دی ہے کہیں کہ ہاں بھی چلائیں خبر کہ جی خبر آئی ذرائع، بلاول بھٹو ناراض ہیں.
پھر بلاول بھٹو صاحب خود منظر عام پر آ گئے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے نون نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ متناسب نمائندگی ہوگی، وہ نہیں ہوئی، اس لیے میں جوڈیشل کمیشن سے واپس آ گیا. پھر کل ندیم افضل چند بھڑکے، انہوں نے یہاں تک کہا، وہ جو ٹویٹ آیا نون لیگ کی جو آئی تھی نا وضاحت حسن نواز صاحب کے دیوالی ہونے کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا جناب یہ سلسلہ شروع ہوا بھٹو صاحب نے جب نیشنلائز کرنا شروع کیا تب سے. تو اس میں چند صاحب نے کہا کہ اس میں بھٹو صاحب کو لانے کی کیا ضرورت تھی، اور جو کرتوت آپ لوگ کے یہاں پر ہیں وہی لندن میں بھی ہے، کچھ شرم کریں. آج گورنر پنجاب نے جو ہے وہ پھر رگڑ دیا آپ لوگوں کو کہ نون لیگ نے سبق نہیں سیکھا، ہم تو مجبوری میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ پیپلز پارٹی کو کیا ہو گیا یار، یہ کیوں اتنے فائرنگ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ ان کی ناراضگی ہے، ان کو کیا چاہیے؟ اور اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسی کہ اس ناراضگی کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کو ہم سے بھی تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی ہے. اچھا، تو ان کے ساتھ اب پروگرام پرائم منسٹر نے یہی بنایا ہے، ڈار صاحب کی ذمہ داری لگائی ہے، تو ایک دو ساتھی ہم اور بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان کی ناراضگی دور کریں گے. ویسے ان کی ناراضگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ دور ہو جائے گی، کوئی یعنی ایسی خطرناک ناراضگی نہیں ہے، لیکن بہرحال انہیں جو ان کو جو چاہیے وہ دینا آپ کے بس میں ہے، آرام سے، مسئلہ نہیں ہے. جی. اچھا اوکے.